نعتیہ اشعار کے صدقے میں کچھ ایسا ہوا، میرا بھی صدام احمد دور لگ چرچا ہوا۔ اللہ نے اعلان فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے لوگوں، اے اللہ، اے محمد الرسول اللہ، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ جنہوں نے پاپ کرتے 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 ظلم کر لیا ہے، ایک پہاڑ بنا دیا ہے پاپ کا، یہ مت سمجھنا کہ میرا اللہ مجھے معاف کیسے کرے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے فرمایا میری رحمتوں سے نا امید مت ہو، آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں سب گناہ کو معاف کر دوں۔ میرا اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك۔ اے آدم کے اولاد، اگر تیرے گناہ اتنے ہو گئے، اتنے سارے تو نے پاپ کر دیے کہ اگر زمین پر رکھا جائے ایک کے اوپر ایک تو آسمان تک پہنچ جائے، اتنے گناہ کر دیے، لیکن تو شرمندہ ہو کر کے اگر مجھ سے سچی توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، اللہ فرماتا ہے تو پہاڑ لے کر آیا تھا گناہوں کا، میں مغفرت کا سمندر لے کر کے تیرے پاس تھا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آگے تو دیکھ، میرا اللہ رحیم ہے، میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ، ساری جوانی، سارا بڑھاپا، یہ نہیں کہ گناہ کیا توبہ نہ کیا ایک دن دو دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، نہیں، اس نے توبہ کا دروازہ کب تک کھول رکھا، ذرا غور کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبۃ العبد یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کب تک قبول کرتا ہے؟ جب تک اس کی سانس اکھڑنے نہ لگے۔ اب سانس اکھڑ گئی، بالکل گلے میں آ گئی، پانی بھی نہیں اندر جا رہا ہے، خون بھی باہر نہیں آ رہا ہے، حالات آخرت کے شروع ہو گئے، دنیا کے حالات بند ہو گئے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ساری جوانی کھلا رہا، سارا بڑھاپا کھلا رہا، تو نے توبہ نہ کیا، غفلت میں زندگی گزار دی، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر، اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے ذرا غور کیجیے۔ صحابہ کرام جا رہے تھے جنگل میں، ایک جگہ دیکھا کہ گھونسلہ ہے چڑیا کا، انسان فطرت ہوتی ہے کہ گھونسلے میں ہے کون سی چڑیا، ایک صحابی نے اس گھونسلے میں ہاتھ ڈال کر کے چڑیا کا بچہ تھا اس کو پکڑ لیا۔ اب دیکھیے آپ، جنگل کی چڑیا، انسانوں سے دور بھاگنے والی، اس کی ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، اب تو لے جائے گا، تو ماں چلاتی ہوئی آئی اور صحابی کے ہاتھ میں بیٹھ گئی۔ بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے تو اس کے بچے کو پکڑا ہے، یہ ماں جو جنگلی ہے، پرندہ ہے، انسانوں سے دور بھاگتی ہے، موت سے ڈرتی ہے، وہ میرے ہاتھ میں آ کے بیٹھ گئی، انہوں نے بچے کو وہیں رکھ دیا، وہ اڑ گئی۔ صحابہ کرام واپس آئے مدینہ منورہ، اللہ کے نبی کے پاس، سارے حالات بتلائے کہ اللہ کے نبی ہم نے یہ دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا سچ دیکھا، اور سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں حیرت ہے اس بچے کی ماں پر جو پرندہ ہے، جانور ہے، یاد رکھو میرا اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جو آسمان و زمین کا مالک
اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، اس سے زیادہ رحمان الرحیم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شيء۔ اے مسلمانوں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر تین گواہ ہوتے ہیں جو قیامت میں گواہی دیں گے۔ ایک وہ نامہ اعمال جو فرشتے ہمارے کاندھوں پر ہمارے اچھے اور برے سارے اعمال لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن وہ رجسٹر کھلے گا۔ دوسرا وہ ہاتھ پاؤں جس کو آپ نے گناہ میں استعمال کیا۔ تیسری وہ زمین جس زمین پر رہ کر کے ساری دنیا سے چھپ کر کے آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ بھی قیامت کے دن گواہی ہے۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ تین گواہیاں ختم ہو جائیں تو ایک ہی علاج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچی توبہ کرو، اور توبہ کا مطلب اللہ سے کہو، اے اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کر لی، میں بہت شرمندہ ہوں، اے اللہ آپ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور میں آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، آج آپ معاف کر دیں۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ میں اب آئندہ نہیں کروں گا، اللہ بس آج آپ معاف کر دیے، اب کبھی میں گناہ نہیں۔ فرماتے جب سچی توبہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پیشی لگے گی، اللہ رب العزت والجلال کا دربار لگا ہوگا، مجرم سامنے آئے گا کہ فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ پاپی ہے، اس نے زنا کیا تھا، اس نے چوری کی تھی، اس نے بےایمانی کیا تھا ساری دنیا سے چھپ کر کے، اے اللہ یہ مجرم ہے، یہ پاپی ہے۔ وہ انسان کی فطرت ہے، جب پکڑا جاتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہیں کیا، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہے گواہ تمہارے پاس؟ تو اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ اے اللہ یہ رجسٹر ہم نے لکھا ہے اس میں۔ اچھا کھولو، وہ رجسٹر کھولیں گے جس میں گناہ لکھا تھا، جس صفحے کو کھولیں گے وہ بالکل صفحہ چٹ ساری لکھائی مل چکی ہے۔ فرشتے حیرت کہیں گے اے اللہ اے بار الہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم جانتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، اس نے گناہ کیا تھا، ہم نے لکھا تھا مل گیا، آپ اس کی زبان کو بند کریے، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے پوچھئے۔ اب اللہ تعالیٰ زبان بند کریں گے، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، سب بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ اس نے بڑا گناہ کیا تھا؟ ہاتھ کہے گا اے اللہ مجھ کو کچھ یاد نہیں۔ پھر فرشتے کہیں اے اللہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس زمین کے ٹکڑے کو بلائیے جس کی چھاتی پر کھڑے ہو کر کے اس نے گناہ کیا تھا۔ وہ زمین آئے گی کہ تم نے دیکھا تھا اس نے بڑا گناہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ کیوں بھول گئے؟ نام اعمال سے کیوں مل گیا؟ یاد رکھو جب بندہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اس کا کنیکشن اس کے مالک اور اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی فرشتہ کوئی مخلوق نہیں کرتا، کوئی آسمان و زمین نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ میرا اللہ میرا بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اپنے مالک کے سامنے روتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ اپنے ہاتھوں سے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دے۔ فرشتوں کو معلوم نہیں، وہ تو لکھنے والے ہیں، وہ مٹانے والے نہیں ہیں۔ مٹانے والی ذات تو اس اللہ کی ہے جو اللہ ہمارا بھی رب ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کا
توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ جس کے اندر عہد ہو کہ معاف کرنے والی مجھے معاف کر۔ جب یہ ہوگا تو یاد رکھو اللہ کے عذاب سے بچو۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد رسول اللہ جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کی برکت سے آپ کی امت اللہ کے عذاب سے بچے۔ اچھا اللہ کے نبی تو پردہ فرما ہے 63 سال کی زندگی گزار ہے، اب اس امت کی حفاظت کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے محمد رسول اللہ جب تک آپ کی امت اللہ سے استغفار کرتی رہے گی، گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی، آپ کی امت اللہ کے عذاب سے بچی رہے گی۔ اور اگر معافی مانگنا چھوڑ دے گی تو یاد رکھو پھر دنیا کے کوئی طاقت آپ کو نہیں بتا سکتی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، ہماری اور آپ کی سوچ نہیں، اللہ کا نظام تو بڑا عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، خود فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا ملک الملوک و ملک الملک۔ اے لوگوں میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا۔ قلوب الملوک بیدی، تمام بادشاہوں کے دل، تمام حکمرانوں کے دل میرے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے کہ اگر بندے میری اطاعت کریں گے، میری فرمانبرداری کریں گے، میرا کہا مانیں گے، میری نمازیں پڑھیں گے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، شراب، نشہ، سٹا، جوا، سود، ان تمام بےایمانیوں سے دور ہٹیں گے اور ایک اللہ کی سچی پکی عبادت کریں گے تو میں ان بادشاہوں، ان حکمرانوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں۔ کوئی بھی سرکار ہو، بی جے پی کی ہو، کانگریس کی ہو، دنیا کی کوئی بھی سرکاریں ہو، اگر آپ اچھے ہیں اور صحیح راستے پر ہیں تو یہی سرکاریں آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گی، اس لیے کہ دل سب کا اس کے حل ہے۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں، اللہ کو فرما ہے۔ اور یاد رکھو پھر فرماتے اگر میری اطاعت نہیں کرو گے، چوری، بےایمانی، تمام غلط گناہوں کا کام کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے تو انہی حکمرانوں کے دلوں میں میں ڈال دوں گا نفرت کو، جو تمہیں ستائیں گے، تکلیف پہنچائے گا، تم پر ظلم کرے گا، تمہاری زندگیوں کے راستوں کو بند کر دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ یاد رکھنا کہ جب یہ سزائیں ظلم کریں وَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، ان بادشاہوں کے خلاف بددعا کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ تم روتے رہو مسجدوں میں بیٹھ کر، رمضان کے روزوں میں بددعائیں کرتے رہو، کوئی حاصل ہونے والا نہیں، کچھ نہیں آئے گا۔ میرا اللہ نے صاف کیا، ہاں اگر چاہتے ہو کہ یہ حکمران تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں، ایک ہی علاج ہے، وہ علاج یہ ہے کہ اپنے اللہ سے رو رو کر کے معافی مانگو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا کی ساری بڑی سی بڑی طاقت تمہارے قدموں میں آ کر کے دے جائے گی۔ یہ تاریخ ہے،
اور اگر انسان ہی گڑبڑ ہو جائے تو یاد رکھنا پھر کوئی بھی بچا سکتا. اس لیے یہ اصلاح معاشرہ، یہ سماج سدھار پروگرام، یہ آپ کو یہ بتانے آئے ہیں یہ علماء، یہ جمعیت کے احباب کہ اے مسلمانوں اپنے حالات کو بدلو. آ رہا ہے رمضان، تمام مہینوں کا سردار ہے. کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ بے شرمی اور بے حیائی کی طرح سے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، بیڑیاں چل رہی ہیں، جوان ہے، طاقتور ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ اللہ کے حکم کی فکر ہے. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو رحمت ہے. وہ مائیں، وہ بہنیں جو اپنی جوان اولاد کو روٹیاں بنا کر کے صبح شام کھلا رہی ہیں، دوپہر میں کھلا رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ کون جا رہے ہیں وہ رات؟ کون سی شریعت، کون سا نبی کا پیغام ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ جمعہ روزہ رکھیے، باقی اور ہفتوں میں روزہ مت رکھیے دنوں میں؟ کون سی شریعت آپ سے کہتی ہے؟ حالات کو بدلو. جا کہاں رہے ہو؟ میرے نبی نے تو یہ سماج نہیں دیا تھا. آپ سدھر جائیے، اللہ کی رحمتیں برسیں گی. میرا اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. میرا اللہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں نجات چاہتے ہو اس زبان کی حفاظت. ایک چیز، آخری چیز فرمایا. اللہ کے نبی نے ایک حدیث سن کر سناؤں گا پھر اجازت چاہوں گا. فرمایا الا ادلک علی خصلتین، اے لوگوں کیا میں تم کو دو ایسی چیز نہ بتلا دوں جو اخف علی الظہر واثقل فی المیزان. اے لوگوں جو پیٹھ پر اگر لادی جائیں تو بہت ہلکی ہیں لیکن قیامت کے دن بڑی بھاری ہیں. کیا فرمایا؟ ایک تو اپنی زبان کی حفاظت. ایک چیز یاد رہے گا، زبان کی حفاظت، زبان کا کنٹرول. غصہ آیا تو زبان اتنی بے قابو ہو گئی کہ منٹوں سیکنڈوں میں آپ نے زندگی کو طلاق دیا. یہ کون سی انسان ہے؟ ہم سے تو اچھے جانور ہیں. ہم نے اپنی زبان کو اتنا بے لگام کر دیا کہ دوسرے نے آپ کو بھول کے دیکھا، آپ نے ماں بہن کی گالیوں کی بوچھار لگا دی. یہ میرے نبی کی تعلیم تو نہیں تھی. میرے نبی نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو. ایک چیز. دوسری چیز بہت اہم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز جو قیامت کے دن بڑی بھاری ہوگی وہ ہے حسن اخلاق، اچھا ویوہار. میرے نبی کی تعلیم. اور یاد رکھو حسن اخلاق ہی، اچھا ویوہار، یہی مذہب اسلام کی جان ہے. مذہب اسلام کی جان ہے. دیکھو ایک محمد رسول اللہ نے اسلام کو لانے والے مکے میں پھیلایا، مدینے میں پھیلایا، جزیرۃ العرب میں پھیلایا، پھر وہاں سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلا دیا. تلواریں چلی تھی، بم چلے تھے. جب نہیں تاریخ پڑھ لو. چین میں، برما میں، جاپان میں، روس میں انقلاب آئے، کہیں 20 لاکھ آدمیوں کا خون ہوا. اب رشیا میں ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی یوکرین میں تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. میرے نبی کا پیغام آیا، اسلام دنیا میں آیا. 23 سالہ نبی کی زندگی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، خون بہا ہے اگر اس دھرتی پر تو مشکل سے 300 سے 400 آدمیوں کا بہا ہے، اس سے زیادہ نہیں.
یہ دنیا کا پہلا انقلاب ہے، اس لیے کہ انقلاب آیا تلواروں سے نہیں، بندر اور برچھوں سے نہیں، آلات حل اور آلات بند سے نہیں، اسلام آیا ہے اور اسلام پھیلا ہے حسن اخلاق، اچھے تہوار سے، اچھے کردار سے، اچھے مسلمان سے۔ دیکھ لو تاریخ اٹھا کر کے، اس تاریخ میں جانا ہے، سمندر ہے، بے شک، اور حسن اخلاق کی ایک ایسی تعلیم جس نے بڑے سے بڑی اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو زمین میں دفن کر دیا۔ کوئی نہیں تلواریں چلی۔ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑی باتیں فرمائی۔ مسلمان تو جانتا نہیں نا، سمجھتا نہیں، سنتا نہیں، پڑھتا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ اے لوگوں، اچھا تہوار اگر ہے آپ کے اندر، اچھے اخلاق ہیں، تو اچھے اخلاق والا انسان قیامت کے دن رات بھر نمازیں پڑھنے والے، تہجد اور نفلیں پڑھنے والے اور سال بھر روزے رکھنے والوں سے آگے بڑھ جائیں۔ بے شک، اچھے اخلاق، کیا طاقت ہے اچھے اخلاق میں؟ ایک آدمی رات بھر نمازیں پڑھ کر کے لے جا رہا ہے، دن سال بھر روزے رکھ کے لے جا رہا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو پہنچ گیا اچھے اخلاق والا۔ یہ ہے اچھے اخلاق۔ اور پھر فرمایا اسی میں بس نہیں، بنی لہ فی اعلیہا۔ اے لوگوں، اچھے اخلاق اگر تمہارے رہیں گے تو اللہ جنت میں تمہارے لیے محل بنا دے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی المیزان یوم القیامۃ خلق حسن۔ قیامت کے دن جو ترازو کے پلڑے کو سب سے زیادہ جھکانے والی چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ آپ اچھے اخلاق پیش کیجیے۔ آپ کا پڑوسی چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا، آپ محبت کے ساتھ رہیں۔ وہ آپ کے راستوں میں کوڑے ڈال رہا ہے، آپ کی نالی کر کے آپ کو ستا رہا ہے، میرا نبی یہ کہتا ہے تم اس کے ستانے کا بدلہ، اس کے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو بلکہ پیار سے دو۔ کب تک وہ ظلم کرے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سے شرمندہ ہو کر کے وہ معافی مانگے گا۔ اچھے اخلاق کو پیش کرو، چاہے کوئی بھی ہو۔ میرے نبی نے مذہب کی قید نہیں بتائی کہ مسلمان ہے تو اسی کے ساتھ کرنا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے تبھی کرنا نہیں۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ٹرین میں ہو، بازاروں میں ہو، راستے میں ہو، محلے میں ہو، آپ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ نرم، رحمت اور محبت اور حسن اخلاق کا معاملہ۔ میرے بھائیوں، یہ جمعیت علماء کی یہ کوشش ہے، یہ سماج سدھار پروگرام ہے۔ ان پروگراموں میں جو سبق آپ کو دیا گیا ہے اس سبق کو یہیں چھوڑ کے مت جانا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے تو بتا دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، آگے آپ کا کام ہے اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے۔ کرو گے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھو گے یا کھاتے پیتے گزار دو گے؟ روزہ رکھو گے نا؟ اور جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو سمجھاؤ گے؟ ہوٹل تمہارے محلے میں بند ہوں گے یا کھلے دیں گے؟ ارے اتنی بڑی آواز سے، اس کا مطلب یہ کہ کچھ ہے دال میں کھانا، روز سے وہ بند رہیں گے۔ میرے نبی کی شریعت سب سے آگے ہے، وہ میرا امام ہے، میری جان، میری عزت، میرے آبرو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے نبی کا فرمان
یہی سب سے اچھا ہے. اگر ہم اور آپ سچی ہو جائیں تو ہمارا ملک کا مستقبل اور بھویشیہ بدل جائے گا. یہ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمہیں صدام احمد عمر بھر چل